میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ اس وقت آپ 2021 کی وداعی اور 2022 کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہی ہوں گے۔ نئے سال پر ہر فرد، ہر ادارہ آنے والے سال میں کچھ اور بہتر کرنے، بہتر بننے کا عہد لیتا ہے۔ پچھلے 7 سالوں سے ہماری یہ 'من کی بات' بھی فرد کی، سماج کی، ملک کی اچھائیوں کو اجاگر کر کے اور اچھا کرنے اور اچھا بننے کی ترغیب دیتی آئی ہے۔ ان 7 برسوں میں 'من کی بات' کرتے ہوئے میں حکومت کی حصول یابیوں پر بھی گفتگو کر سکتا تھا۔ آپ کو بھی اچھا لگتا، آپ نے بھی سراہا ہوتا، لیکن میرا دہائیوں کا تجربہ ہے کہ میڈیا کی چمک دمک سے دور، اخباروں کی سرخیوں سے دور، متعدد لوگ ہیں جو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وہ ملک کے آنے والے کل کے لیے اپنا آج کھپا رہے ہیں۔ وہ ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے اپنی کوششوں میں آج جی جان سے لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات بہت سکون دیتی ہے، بڑی ترغیب دیتی ہے۔ میرے لیے 'من کی بات' ہمیشہ سے ایسے ہی لوگوں کی کوششوں سے بھرپور، کھلا ہوا، سجا ہوا ایک خوبصورت باغ رہا ہے۔ اور 'من کی بات' میں تو ہر مہینے میری مشقت ہی اس بات پر ہوتی ہے، اس چمن کی کون سی پنکھڑی آپ کے بیچ لے کر آؤں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری جواہرات سے پر سرزمین کے نیک کاموں کا بلا رکاوٹ بہاؤ لگاتار جاری رہتا ہے۔ اور آج جب ملک امرت مہوتسو منا رہا ہے تو یہ جو افرادی قوت ہے، فرد فرد کی قوت ہے، اس کا ذکر، اس کی کوشش، اس کی محنت ہندوستان کے اور انسانیت کے روشن مستقبل کے لیے ایک طرح سے گارنٹی دیتا ہے۔ ساتھیو، یہ افرادی قوت کی ہی طاقت ہے۔ سب کی کوشش ہے کہ بھارت 100 سال میں آئی سب سے بڑی وبا سے لڑ سکا۔ ہم ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پریوار کی طرح کھڑے رہے۔ اپنے محلے یا شہر میں کسی کی مدد کرنا ہو، جس سے جو بنا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں ویکسینیشن کی جو اعداد و شمار ہیں، ان کا موازنہ ہندوستان سے کریں تو لگتا ہے کہ ملک نے کتنا حیرت انگیز کام کیا ہے، کتنا بڑا ہدف حاصل کیا ہے۔ ویکسین کی 140 کروڑ کی ڈوز کے پڑاؤ کو پار کرنا ہر ہندوستانی کی اپنی حصول یابی ہے۔ یہ ہر ہندوستانی کا انتظامیہ پر بھروسہ دکھاتا ہے، سائنس پر بھروسہ دکھاتا ہے، سائنسدانوں پر بھروسہ دکھاتا ہے اور سماج کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہم ہندوستانیوں کی قوت ارادی کا ثبوت بھی ہے۔ لیکن ساتھیو، ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کورونا کا ایک نیا ویرینٹ دستک دے چکا ہے۔ پچھلے 2 برسوں کا ہمارا تجربہ ہے کہ اس عالمی وبا کو مات دینے کے لیے ایک شہری کے طور پر ہماری خود کی کوشش بہت اہم ہے۔ یہ جو نیا اومیکرون ویرینٹ آیا ہے، اس کا مطالعہ ہمارے سائنسدان لگاتار کر رہے ہیں۔ ہر روز نیا ڈاٹا انہیں مل رہا ہے، ان کے مشوروں پر کام ہو رہا ہے۔ ایسے میں خود کی بیداری، خود کی ڈسپلن، کورونا کے اس ویرینٹ کے خلاف ملک کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہماری اجتماعی طاقت ہی کورونا کو شکست دے گی۔ اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں 2022 میں داخل ہونا ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، مہابھارت کی جنگ کے وقت بھگوان شری کرشن نے ارجن کو کہا تھا، نبھः اسپرشم دیپتم، یعنی فخر کے ساتھ آسمان کو چھونا۔ یہ ہندوستانی فضائیہ کا مثالی جملہ بھی ہے۔ ماں بھارتی کی خدمت میں لگی بے شمار زندگیاں آسمان کی ان بلندیوں کو روز فخر سے چھوتی ہیں، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک زندگی رہی گروپ کیپٹن ورن سنگھ کی۔ ورن سنگھ اس ہیلی کاپٹر کو اڑا رہے تھے جو اس مہینے تامل ناڈو میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں ہم نے ملک کے پہلے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت کئی بہادروں کو کھو دیا۔ ورن سنگھ بھی موت سے کئی دن تک جاں بازی سے لڑے، لیکن پھر وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ورن جب اسپتال میں تھے، اس وقت میں نے سوشل میڈیا پر کچھ ایسا دیکھا جو میرے دل کو چھو گیا۔ اس سال اگست میں ہی انہیں شوریہ چکر دیا گیا تھا۔ اس اعزاز کے بعد انہوں نے اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر میرے من میں پہلا خیال یہی آیا کہ کامیابی کی بلندی پر پہنچ کر بھی وہ جڑوں کو سینچنا نہیں بھولے۔ دوسرا کہ جب ان کے پاس سیلیبریٹ کرنے کا وقت تھا تو انہوں نے آنے والی نسلوں کی فکر کی۔ وہ چاہتے تھے کہ جس اسکول میں وہ پڑھے، وہاں کے طلباء کی زندگی بھی ایک سیلیبریشن بنے۔ اپنے خط میں ورن سنگھ جی نے اپنی جواں مردی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی ناکامیوں کی بات کی، کیسے انہوں نے اپنی کمیوں کو قابلیت میں بدلا، اس کی بات کی۔ اس خط میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے،
औसत दर्जे का होना कोई बात नहीं। اسکول میں ہر کوئی 90 کی دہائی میں اسکور کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ حیرت انگیز حصولیابی ہوگی اور اس کی تعریف ضرور ہونی چاہیے۔ تاہم اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اوسط درجے کے لیے ہی ہیں۔ آپ اسکول میں اوسط درجے کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں ہونے والی چیزوں کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اپنی صلاحیت کو پہچانیں۔ یہ آرٹ، موسیقی، گرافک ڈیزائن، ادب وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کریں ان حماق سے کریں، اپنا بہترین کریں۔ کبھی بھی منفی انداز میں نہ سوچیں، بلکہ سوچیں کہ مجھے کچھ اور کوشش کرنی تھی۔ ساتھیو، اوسط سے غیر معمولی بننے کا انہوں نے جو فارمولہ دیا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اسی خط میں ورن سنگھ نے لکھا ہے، کبھی بھی امید نہ چھوڑیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ یہ آسان نہیں ہوگا، اس میں وقت اور محنت کی قربانی درکار ہوگی۔ میں ایک اوسط درجے کا تھا اور آج میں نے اپنے کیریئر کے مشکل سنگ میل کو طے کر لیا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ 12ویں کے بورڈ کے نمبرات کریں گے۔ خود پر یقین رکھیں اور اس سمت میں کام کریں۔ ورن نے لکھا تھا کہ اگر وہ ایک بھی اسٹوڈنٹ کو ترغیب دے سکے تو یہ بھی بہت ہوگا، لیکن آج میں کہنا چاہوں گا انہوں نے پورے ملک کو ترغیب دی ہے۔ ان کا لیٹر بھلے ہی صرف اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہو، لیکن انہوں نے ہمارے پورے معاشرے کو پیغام دیا ہے۔ ساتھیو، ہر سال میں ایسے ہی موضوعات پر طلباء کے ساتھ پریکشا پر چرچا کرتا ہوں۔ اس سال بھی ایگزامز سے پہلے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کے لیے 2 دن بعد 28 دسمبر سے mygov.in پر رجسٹریشن بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ رجسٹریشن 28 دسمبر سے 20 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس کے لیے کلاس 9 سے 12 تک کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے آن لائن کمپٹیشن بھی منعقد ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب اس میں ضرور حصہ لیں۔ آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم سب مل کر امتحان، کیریئر، کامیابی اور طالب علمی کی زندگی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کریں گے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، من کی بات میں اب میں آپ کو کچھ سنانے جا رہا ہوں جو سرحد کے پار کہیں بہت دور سے آئی ہے۔ یہ آپ کو بھی محسوس کرے گی اور حیران بھی کر دے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سن کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، فخر کا احساس ہوا ہوگا۔ وندے ماترم میں جو جذبہ پوشیدہ ہے وہ ہمیں فخر اور جوش سے بھر دیتا ہے۔ ساتھیو، آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ خوبصورت ویڈیو کہاں کا ہے، کس ملک سے آیا ہے۔ اس کا جواب آپ کی حیرانی اور بڑھا دے گا۔ وندے ماترم پیش کرنے والے یہ اسٹوڈنٹس گریس کے ہیں۔ وہاں وہ ایلیا کے ہائی اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں۔ انہوں نے جس خوبصورتی اور جذبے کے ساتھ وندے ماترم گایا ہے وہ حیرت انگیز اور قابل تحسین ہے۔ ایسی ہی کوششیں 2 ملکوں کے لوگوں کو اور قریب لاتی ہیں۔ میں گریس کے ان طلباء طالبات اور ان کے ٹیچرز کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے دوران کی گئی ان کی کوششوں کی ستائش کرتا ہوں۔ ساتھیو، لکھنؤ کے رہنے والے نیلیش جی کی ایک پوسٹ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ نیلیش جی نے لکھنؤ میں ہوئے ایک انوکھے ڈرون شو کی بہت تعریف کی ہے۔
یہ ڈرون شو لکھنؤ کے ریزیڈنسی علاقے میں منعقد کیا گیا تھا۔ 1857 کی پہلی تحریک آزادی کی شہادت ریزیڈنسی کی دیواروں پر آج بھی نظر آتی ہے۔ ریزیڈنسی میں ہوئے ڈرون شو میں ہندوستانی تحریک آزادی کے الگ الگ پہلوؤں کو زندہ جاوید بنایا گیا، چاہے چوری چورا تحریک ہو، کاکوری ٹرین کا واقعہ ہو، یا پھر نیتا جی سبھاش کی بے مثال بہادری اور جمع مردی۔ اس ڈرون شو نے سب کا دل جیت لیا۔ آپ بھی اسی طرح اپنے شہروں کے، گاؤں کے تحریک آزادی سے متعلق انوکھے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ اس میں ٹیکنالوجی کی بھی خوب مدد لے سکتے ہیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو ہمیں آزادی کی جنگ کی یادوں کو جینے کا موقع دیتا ہے، اس کو محسوس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ملک کے لیے نئے عہد کرنے کا، کچھ کر گزرنے کی قوت ارادی کا مظاہرہ کرنے کا باعث ترغیب جشن ہے، باعث ترغیب موقع ہے۔ آئیے تحریک آزادی کی عظیم شخصیتوں سے تحریک لیتے رہیں، ملک کے لیے اپنی کوشش اور مضبوط کرتے رہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہمارا ہندوستان کئی بے شمار غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور ہے، جن کی تخلیقی صلاحیت دوسروں کو بھی کچھ کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ہیں تلنگانہ کے ڈاکٹر کوریلا وٹھلاچاریہ جی۔ ان کی عمر 84 سال ہے۔ وٹھلاچاریہ جی اس کی مثال ہیں کہ جب بات اپنے خواب پورے کرنے کی ہو تو عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ساتھیو، وٹھلاچاریہ جی کی بچپن سے ایک خواہش تھی کہ وہ ایک بڑی لائبریری کھولیں۔ ملک تب غلام تھا، کچھ حالات ایسے تھے کہ بچپن کا وہ خواب تب خواب ہی رہ گیا۔ وقت کے ساتھ وٹھلاچاریہ جی لیکچرر بنے، تیلگو زبان کا گہرا مطالعہ کیا اور اسی میں کئی ساری تخلیقات بھی کیں۔ 6-7 سال پہلے وہ ایک بار پھر اپنا خواب پورا کرنے میں لگے۔ انہوں نے خود کی کتابوں سے لائبریری کی شروعات کی، اپنی زندگی بھر کی کمائی اس میں لگا دی۔ دھیرے دھیرے لوگ اس سے جڑتے چلے گئے اور تعاون کرتے گئے۔ یدادری بھوناگری ضلع کے رمنا پیٹ منڈل کی اس لائبریری میں قریب 2 لاکھ کتابیں ہیں۔ وٹھلاچاریہ جی کہتے ہیں کہ پڑھائی کو لے کر انہیں جن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا وہ کسی اور کو نہ کرنا پڑے۔ انہیں آج یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ ان کی کوششوں سے ترغیب پا کر کئی دوسرے گاؤں کے لوگ بھی لائبریری بنانے میں مصروف ہیں۔ ساتھیو، کتابیں صرف علم ہی نہیں دیتی بلکہ شخصیت بھی سنوارتی ہیں، زندگی کو بھی تعمیر کرتی ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا شوق ایک حیرت انگیز سکون دیتا ہے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ اس سال میں نے اتنی کتابیں پڑھیں، اب آگے مجھے کتابیں اور پڑھنی ہیں۔ یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے جسے اور بڑھانا چاہیے۔ میں بھی من کی بات کے سامعین سے کہوں گا کہ آپ اس سال کی اپنی ان 5 کتابوں کے بارے میں بتائیں جو آپ کی پسندیدہ رہی ہیں۔ اس طرح سے آپ 2022 میں دوسرے قارئین کو اچھی کتابیں چننے میں بھی مدد کر سکیں گے۔ ایسے وقت میں جب ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ رہا ہے، بک ریڈنگ زیادہ سے زیادہ پاپولر بنے، اس کے لیے بھی ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، حال ہی میں میرا دھیان ایک دلچسپ کوشش کی طرف گیا ہے۔ یہ کوشش ہماری قدیم مذہبی کتابوں اور ثقافتی اقدار کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول بنانے کی ہے۔ پونے میں بھنڈارکر اورینٹل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نام کا ایک سینٹر ہے۔ اس ادارے نے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو مہابھارت کی اہمیت سے واقف کرانے کے لیے آن لائن کورس شروع کیا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کورس بھلے ابھی شروع کیا گیا ہے لیکن اس میں جو کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے اسے تیار کرنے کی شروعات 100 سال سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ جب انسٹی ٹیوٹ نے اس سے متعلق کورس شروع کیا تو اسے زبردست رسپانس ملا۔ میں اس شاندار پہل کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری روایت کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح ماڈرن طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 7 سمندر پار بیٹھے لوگوں تک اس کا فائدہ کیسے پہنچے، اس کے لیے بھی انوویٹیو طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ساتھیو، آج دنیا بھر میں ہندوستانی ثقافت کے بارے میں جاننے کو لے کر دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ الگ الگ ملکوں کے لوگ نہ صرف ہماری ثقافت کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار ہیں بلکہ اسے بڑھانے میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص ہیں سربین اسکالر ڈاکٹر مومیر نکچ۔ انہوں نے ایک بائی لنگول سنسکرت سربین ڈکشنری تیار کی ہے۔ اس ڈکشنری میں شامل کیے گئے
संस्कृत के 70,000 से ज़्यादा अल्फाज का सर्बियन ज़बान में तर्जुमा किया गया है। आपको ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर निकिच ने 70 साल की उम्र में संस्कृत ज़बान सीखी है। वो बताते हैं कि इसकी तरगीब उन्हें महात्मा गांधी की तहरीरों को पढ़कर मिली। इसी तरह की मिसाल मंगोलिया के 93 साल के प्रोफेसर जे गेंदेधरम की भी है। पिछली 4 दहाइयों में उन्होंने भारत की तकरीबन 40 कदीम मजहबी किताबों, महाकाव्यों और तख्लीक़ात का मंगोलियन ज़बान में तर्जुमा किया है। अपने मुल्क में भी इस तरह के जज्बे के साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं। मुझे गोवा के सागर मुल्ले जी की काविशों के बारे में भी जानने को मिला है, जो सैकड़ों साल पुराने कावी फ़न मुसव्वरी को नापैद होने से बचाने में मसरूफ़ हैं। कावी फ़न मुसव्वरी हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ को अपने आप में समेटे है। दरअसल काओ का माने है लाल मिट्टी। कदीम ज़माने में इस फ़न में लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। गोवा में पुर्तगाली अहद हुकूमत के दौरान वहाँ से नक़ल मकानी करने वाले लोगों ने दूसरी रियासतों के लोगों को भी इस हैरत अंगेज़ फ़न मुसव्वरी से वाक़फ़ियत कराई। वक्त के साथ ये फ़न मुसव्वरी ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन सागर मुल्ले जी ने इस फ़न में नई जान फूंक दी है। उनकी इस काविश को भी भरपूर सताइश मिल रही है। साथियों, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा कदम भी हमारे मालामाल फ़नून के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा ताउन दे सकता है। अगर हमारे मुल्क के लोग ठान लें तो मुल्क भर में हमारे कदीम फ़नून को सजाने, संवारने और बचाने का जज्बा एक अवामी तहरीक की शक्ल ले सकता है। मैंने यहाँ कुछ ही कोशिशों के बारे में बात की है। मुल्क भर में इस तरह की बेशुमार कोशिशें हो रही हैं। आप उनकी जानकारी नमो ऐप के ज़रिए मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं। मेरे प्यारे हमवतनों, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनोखी मुहिम चला रखी है और उसे नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान। इस मुहिम में लोग अपनी मर्जी से अपनी एयरगन सरेंडर कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? ताकि अरुणाचल प्रदेश में परिंदों का अंधाधुंध शिकार रुक सके। साथियों, अरुणाचल प्रदेश परिंदों की 500 से भी ज़्यादा नस्लों का घर है। इनमें कुछ ऐसी देसी नस्लें भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जंगलों में परिंदों की तादाद में कमी आने लगी है। इसे बेहतर करने के लिए ही अब ये एयरगन सरेंडर मुहिम चल रही है। पिछले कुछ महीनों में पहाड़ से मैदानी इलाकों तक, एक कम्युनिटी से लेकर दूसरी कम्युनिटी तक, रियासत में हर तरफ लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है। अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से ज़ायद एयरगन सरेंडर कर चुके हैं। मैं अरुणाचल के लोगों की इसके लिए तारीफ़ करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, आप सभी की तरफ से 2022 से मुतालिक बहुत सारे पैगाम और मशवरे आए हैं। एक मौजू हर बार की तरह बेशतर लोगों के पैगामात में है। यह है सफाई सुथराई और स्वच्छ भारत का। सफाई सुथराई का ये अहद डिसिप्लिन से, बेदारी से और सुपुर्दगी से ही पूरा होगा। हम एनसीसी कैडेट्स के जरिए शुरू किए गए पुनीत सागर अभियान में भी इसकी झलक देख सकते हैं। इस मुहिम में 30,000 से ज़ायद एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। एनसीसी के इन कैडेट्स ने बीचेस पर सफाई की, वहाँ से प्लास्टिक कचरा हटाकर उसे रिसाइकलिंग के लिए इकट्ठा किया। हमारे बीचेस, हमारे पहाड़, ये हमारे घूमने लायक तभी होते हैं जब वहाँ साफ सफाई हो। बहुत से लोग किसी जगह जाने का ख्वाब ज़िंदगी भर देखते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो जाने अनजाने कचरा भी फैला आते हैं। ये मुल्क के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि जो जगह हमें इतनी खुशी देती है, हम उन्हें गंदा ना करें। साथियों, मुझे साफ वाटर नाम से एक स्टार्टअप के बारे में पता चला है, जिसे कुछ नौजवानों ने शुरू किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से लोगों को उनके इलाके में पानी की प्योरिटी और क्वालिटी से जुड़ी जानकारी देगा। ये सफाई सुथराई का ही तो एक अगला मरहला है। लोगों के साफ सुथरे और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए इस स्टार्टअप की अहमियत को देखते हुए इसे ग्लोबल अवार्ड भी मिला है। साथियों, एक कदम स्वच्छता की ओर, इस कोशिश में इदारे हों या सरकार, सभी का अहम किरदार है। आप सभी जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागज़ों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइलें और कागज़ के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए वजारतों और महकमों में
خصوصی مہمیں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ اس مہم سے کچھ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف پوسٹ میں جب یہ صفائی مہم چلی تو وہاں کا جنک یارڈ پوری طرح خالی ہو گیا۔ اب اس جنک یارڈ کو کورٹ یارڈ اور کیفیٹیریا میں بدل دیا گیا ہے۔ ایک اور جنک یارڈ 2 ویلرز کے لیے پارکنگ اسپیس بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح وزارت ماحولیات نے اپنے خالی ہوئے جنک یارڈ کو ویلنس سینٹر میں بدل دیا۔ وزارت شہری امور نے تو ایک سوچھ ATM بھی لگایا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگ کچرا دیں اور بدلے میں کیش لے کر جائیں۔ سول ایویشن منسٹری کے محکموں نے پیڑوں سے گرنے والی سوکھی پتیوں اور نامیاتی کچرے سے نامیاتی کمپوسٹ کھاد بنانا شروع کیا ہے۔ یہ محکمہ ویسٹ پیپر سے اسٹیشنری بھی بنانے کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے سرکاری محکمے بھی صفائی ستھرائی جیسے موضوع پر اتنے انوویٹو ہو سکتے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک کسی کو اس کا بھروسہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج یہ انتظام و انصرام کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ یہی تو ملک کی نئی سوچ ہے جس کی قیادت سارے اہل وطن مل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، من کی بات میں اس بار بھی ہم نے ڈھیر سارے موضوعات پر بات کی۔ ہر بار کی طرح ایک مہینے بعد ہم پھر ملیں گے، لیکن 2022 میں ہر نئی شروعات اپنی صلاحیت کو پہچاننے کا بھی ایک موقع لاتی ہے۔ جن اہداف کا پہلے ہم تصور بھی نہیں کرتے تھے، آج ملک ان کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں کہا گیا ہے، چھنشہ کرنششچیو ودیام ارتھم چا سادیت، چھنے نشٹے کتو ودیا کڑے نشٹے کتو دھنم۔ یعنی جب ہمیں علم حاصل کرنا ہو، کچھ نیا سیکھنا ہو، کرنا ہو، تو ہمیں ہر ایک پل کا استعمال کرنا چاہیے، اور جب ہمیں دولت حاصل کرنی ہو، یعنی ترقی، پیش رفت کرنی ہو، تو ہر ایک ذرے کا، یعنی سبھی وسائل کا پوری طرح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پل کے برباد ہونے سے علم اور جانکاری چلی جاتی ہے، اور ذرے کے برباد ہونے سے دولت اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہم سب اہل وطن کے لیے باعث ترغیب ہے۔ ہمیں کتنا کچھ سیکھنا ہے، نئے نئے انوویشنز کرنے ہیں، نئے نئے ہدف حاصل کرنے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک پل گنوائے بغیر لگنا ہوگا۔ ہمیں ملک کو ترقی کی نئی اونچائی پر لے کر جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے سبھی وسائل کا پورا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے آتم نربھر بھارت کا بھی فارمولہ ہے، کیونکہ ہم جب اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں گے، انہیں بیکار نہیں ہونے دیں گے، تبھی تو ہم لوکل کی طاقت پہچانیں گے، تبھی تو ملک آتم نربھر ہوگا۔ اس لیے آئیے ہم اپنا عہد دہرائیں کہ بڑا سوچیں گے، بڑا خواب دیکھیں گے، اور انہیں پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دیں گے۔ اور ہمارے خواب صرف ہم تک ہی محدود نہیں ہوں گے، ہمارے خواب ایسے ہوں گے جن سے ہمارے سماج اور ملک کی ترقی وابستہ ہو، ہماری پیش رفت سے ملک کی پیش رفت کے راستے کھلیں، اور اس کے لیے ہمیں آج ہی لگنا ہوگا، بغیر ایک پل گنوائے، بغیر ایک ذرہ گنوائے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اسی عہد کے ساتھ آنے والے سال میں ملک آگے بڑھے گا، اور 2022 ایک نئے بھارت کی تعمیر کا سنہرا صفحہ بنے گا۔ اسی یقین کے ساتھ آپ سبھی کو 2022 کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔